بس سب کام کریں اور وہ بھی کھائیں، کچھ کھائیں تبھی تو اگلے روز کام کر سکیں گے، لیکن یہ کہ ہم کھینچ لیں گے۔ وہ جو سونے کی چڑیا تھی، اگر ہم ایسے ہی سونا کھینچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں؟ یہ ہے یہود کا سوچ۔ ہاں، گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں، اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا، ایک ہی سبب ہے، اٹس دی بگننگ آف کمنگ انٹو ایگزسٹنس آف گریٹر اسرائیل۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یاد ہوگا شاید، ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ گریٹر اسرائیل میں عراق شامل ہے۔ پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک، اب کہتے نہیں، دریائے دجلہ تک، ٹائگرس تک، یوفریٹ سے آگے بڑھ کر، تاکہ سارا جو بھی زرخیز دوآبا ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے۔ تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان حیوان بن جائے، جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے، کیا ضرورت ہے؟ حیوان کوئی فرق کرتے؟ جب ہم بھی حیوان ہی ہیں، ڈارون کے نظریے نے حیوان بنا دیا تو حیوان کوئی فرق کرتا ہے ماں بیٹی اور بیوی میں؟ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں لگا رکھی ہیں۔ گو ہیڈ، جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشول ارج کو پورا کرو۔ زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا، زنا بالجبر جرم تھا، اور اب تاریخ نے عجیب کرشمہ دیکھا ہے، مسلمان ملک ترکی ہاتھ جوڑ رہا ہے کتنے سالوں سے کہ ہمیں بھی یورپین یونین میں شامل کر لو۔ وہ بار بار ٹھوکریں مارتے، دفع ہو جاؤ۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ یورپین یونین نے کہا تمہارے قوانین میں سے یہ قوانین جو ہیں ہمارے تصور کے خلاف ہیں۔ 181 قوانین میں انہوں نے ترمیم کر دی۔ Let it become compatible with the European Union's laws۔ آپ کو معلوم ہے محاورہ ہے، راؤنڈ پیگ ان اسکوئر ہول فٹ نہیں ہوگا، یا اسکوئر پیگ ان راؤنڈ ہول فٹ نہیں ہوگا، اس کے چاروں کونے تراش دو تاکہ جا سکے۔ اور سب سے بڑا جو مجھے صدمہ ہوا، اتا ترک کے اس ترکی میں زنا کوئی قابل سزا جرم نہیں تھا۔ اب یہ جو پارٹی آئی تھی، یہ کچھ کہا گیا تھا، کچھ اسلامی ذہن کے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے ایک بل جو ہے اپنی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے تیار کر لیا کہ زنا کو بھی قابل تعزیر جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ یورپین یونین والوں نے شور مچا دیا، ایک طرف ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ کام کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے فوراً اپنا وہ بل واپس لے لیا۔ یہ حال ہے آج ہمارا، میرا یہ حال، بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے فرش پر تو پڑنا ہی ہوگا نا، لیکن یہ کہ میرے فرش پر نہ رینگ، میرے قالین کو خراب نہ کر۔ اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے۔ اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا، سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹیں۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ ہمارے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں، ہماری خواتین کے لیے، ان کا اختیار کیا جائے، ان کا نقش قدم پہ چلا جائے، اور پورے سماجی نظام کو، پورے معاشرتی نظام کو ان اقدار پر اٹھایا جائے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں۔ یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آج کے ہمارے کمپیر صاحب آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ کوشچن اینڈ آنسر کا وقفہ شروع ہو، آپ تمام سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ اپنے وہی ادب، ذوق اور احترام کا مظاہرہ کریں جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے دوران کیا تھا۔
چند اعلانات ہیں جو مفید ہیں، مختصراً طور پر آپ کے سامنے عرض ہیں. یہ کہ نماز عشاء کا اہتمام یہاں کی مسجد قادریہ میں رہے گا اس خطاب کے بعد. دوسرا، 2 دنوں سے جو یہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے کار خیر کی طرح اس میں حصہ لیا ہے. ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، بالخصوص امان اللہ خان سنس نیشنل ٹریولز، جمعہ مسجد ٹرسٹ بنگلور، کرناٹک اسٹیٹ حج کمیٹی اور اس کے چیئرمین ریاستی وزیر مملکت جناب تنویر سیٹھ صاحب اور میڈیا کے سبھی ہمارے ساتھی. دوسرا اعلان یہ کہ اسلامک وائس اور سینٹر فار ریلیجیس اسٹڈیز کو آپ کی تائید کی بہت ضرورت ہے. آپ کے ڈونیشنز کے لیے باکسز اس احاطے میں رکھے گئے ہیں. از راہ کرم اپنے احتیاجات عنایت فرمائیں تاکہ اگلے مہینوں میں بھی ایسے پروگراموں کے انعقاد میں مدد مل سکے. تیسرا اعلان یہ کہ بنگلور کا اردو ٹی وی چینل سرور ٹی وی کل جو خطاب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہوا تھا، اس پروگرام کی ریکارڈنگ آج رات 10 بجے اس کا ٹیلی کاسٹ ہوگا، اور آج کے خطاب یعنی آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ کل صبح 10 بجے ٹیلی کاسٹ ہوگی اور اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ اتوار 19 دسمبر صبح 8 بجے ہوگا. ایک اور اعلان یہ کہ شہر بنگلور کے پیلیس گراؤنڈ میں 17 تا 26 دسمبر پورے 10 دن پیس فار ہیومینٹی، امن برائے انسانیت، پیس ویژن آف اسلام، ان موضوعات پر بین الاقوامی اسلامی نمائش برائے یگانگت، آگہی اور تعلیم، انٹرنیشنل ایگزیبیشن آن اسلام فار ہارمونی، اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن، اس نمائش کا اہتمام ہو رہا ہے. اس نمائش کے دوران پیلس گراؤنڈز میں 17، 18 اور 19 دسمبر بعد نماز مغرب ملک کے نامور اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے خطبات ہوں گے. آپ تمام سے منتظمین نے شرکت کی گزارش کی ہے. اب حاضرین وقفہ سوالات ہوں گے. آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ اپنے وہی احترام کو مینٹین کر رکھیں. اس کے بعد جلسہ برخاست ہوگا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، ہاؤ ڈڈ Muslim women assist during Islamic battles when they meant to be only exposing their single eye as you have said? وہاں پہ بھی وہ سیگریگیشن تو رہتی تھی. خواتین کا جاب علیحدہ تھا، کھانے تیار کرنا ان کے کیمپ علیحدہ ہوتے تھے، اور یہ ہے کہ ہاں مریضوں کی کو دیکھ بھال یہ وہ کرتی تھی، لیکن یہ کہ اپنی باڈی کو اچھی طرح کور کر کے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں جائز ہے؟ تفصیل سے جواب دیں. جی میرے نزدیک جائز ہے. میں نے پچھلے دنوں اس کی تحقیق کی تھی تو اس کا عین نکاح کے وقت بھی جائز ہے، اور میرے علم کی حد تک سعودی عرب میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت ہی ایک دعوت ہوتی ہے، لیکن وہ دعوت جو ہے ہوتی تو ہے اس گھر میں جہاں نکاح ہو رہا ہے، لڑکی والا گھر، اس کا سارا خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں. تو اس طرح اس کو ولیمۃ العرس کہتے ہیں. وہ یہ ہو سکتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں جو روایت زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم شوہر اور بیوی کی ایک ملاقات جو ہے تخلیہ میں ہو جائے، اس کے بعد ولیمہ. لیکن یہ کہ میں نے تحقیق کیا ہے تو معلوم ہوا کہ نہیں جائز ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لعنت کو کس طرح سے روکا جائے اور اس کو روکنے کے لیے کون سی بات مؤثر ثابت ہوگی؟ یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے. تو میں نے اس کی تو شرط لگا دی تھی کہ جو نکاح مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا. پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاح مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں جا کر، پھر کوئی دعوت ہوٹل میں کر لی. پھر میں نے اعلان کیا جس نکاح کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں. تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے. لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اختیار نہیں کیا. ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناعت معلوم ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہندوانہ پس منظر کی شے ہے. آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں. اس کی نمائش ہرگز نہ ہو، کیونکہ اس سے غرباء کا دل دکھتا ہے. آپ کا کوئی شوفر ہوگا، آپ کا کوئی خانسامہ ہوگا، اس کے ہاں ہو سکتا ہے بچی بیٹھی ہو، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی. اب آپ مولوی کتنا ہی کہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کہے گا بھائی ہے، یہ بھائی ہے میرا.
لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو۔ حضور کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی، تو چھلکے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے آم آئے ہیں، آم کھائیں انہوں نے۔ تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سلیکٹ اے گرل فار میریج وداؤٹ انٹریکٹنگ ود دیم؟ آپ اپنے والدین پر اعتماد کیجئے کہ وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں۔ آپ ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں، پھر بعد میں روئیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو آپ کے خیر خواہ ہیں سب سے بڑھ کر، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ البتہ اس کی کچھ تاکید کی گئی ہے، ایک نظر دیکھ لینا بس، اس سے زائد نہیں۔ ڈاکٹر یہ صاحب جو ہے کورٹ شپ ہے یا کوئی گفتگویں چل رہی ہیں، ملاقات، یہ قطعاً حرام۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال یہ کہ کیا غیر لڑکی سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں نہیں ہیں، اور کیا غیر لڑکی سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں نہیں، سمجھ لینے کہ میں نے شادی کر کے ان کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا؟ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ غیر لڑکی سے شادی، لکھا غیر لڑکی ہے یہاں پہ، کیا غیر لڑکی سے یعنی غیر مسلم سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں ہے موجود ہیں، اور سمجھ لینا کہ میں نے شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا؟ اگر تو وہ لڑکی پہلے مسلمان ہو گئی ہے، شادی کرنے کے بعد کے وعدے پہ نہیں، وہ تو وعدہ فردہ ہے، پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن لڑکی کے ساتھ، لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے۔ حرام تو میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا، اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے، مناسب کہہ سکتے۔ اس وقت دو چیزیں ایسی تھی جو آج نہیں ہیں، ایک مرد کی قوامیت تھی، عورت تابع ہوتی تھی۔ آج تو عورت قوام ہے اور مرد بیچارہ اس کا غلام ہے، اور خاص طور پر عیسائی یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، یہ جو ہیں گھسیارے آ گئے، کہیں سے گھاس کاٹتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں جو ہیں روزی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو عرب ممالک میں بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں، ہم مرتزقون، یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہتر ہے شادی نہ کی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیو ٹی وی پر ایک پروگرام آتا ہے جس کا نام استخارہ ہے، جس میں فیوچر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں فیوچر کے بارے میں بتانا حرام ہے۔ اس پروگرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک بات تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ کیو ٹی وی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کاروباری نہ کوئی اور تعلقات ہیں۔ انہوں نے حالانکہ وہ سخت پکے بریلوی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری جو تقریریں ہیں یا خطبات ہیں وہ ان کو پسند آئے اور وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جو سپانسر بھی کر دیتے ہیں، اور ویسے ایک صاحب ہیں ستارہ کیمیکلز کے مالک ہیں فیصل آباد، آج تک میری ان سے ملاقات بھی نہیں، میں واقف بھی نہیں، انہوں نے سپانسر کیا، خرچ کیے، لیکن اور کیا ہوتا ہے میں دیکھتا ہی نہیں۔ میرا تو ایک دفعہ جب کہ ایک میرا پروگرام چلا تھا ٹی وی پر جو الکتاب کے نام سے، تو میری انجمن کا ہو رہا تھا مجلس منتظمہ کا اجلاس، وہاں بتایا گیا ایک اسلام آباد سے ایک صاحب ٹی وی والے آئے ہیں، وہ جمشید فرشوری ان کا نام، تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اٹھ کے گیا، کہنے لگے ہم رمضان مبارک میں چاہتے ہیں کہ آپ ایک پارے کے بارے میں 12-13 منٹ میں روزانہ بتائیں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، مجھے ایک آیت کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے اور تم پارا کہہ رہے ہو۔ تو میں نے کہا اپنے وہاں کے جو بھی کارکن تھے کہ بھائی انہیں چائے وائے پلاؤ، میں چلا گیا۔ میں نے کہا نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
اب اندر گیا، وہاں انہوں نے پوچھا ہمارے جو ساتھی ہیں مینجمنٹ کے، میں نے کہا یہ بات ہے، کہنے لگے دماغ آپ کا خراب ہے، وہ 12 نہیں 5 منٹ بھی دیں تو لیجئے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا بالکل، نہ میرے گھر میں ٹی وی تھا، نہ میں ٹی وی دیکھتا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا اس کی پہنچ کہاں تک ہے، لیکن اب یہ اندازہ ہے۔ اور اس زمانے میں یہ کوئی یوں سمجھیے کہ سن 78 سے لے کر سن 82 تک ڈنکا بجا ہے وہاں پی ٹی وی پر الہدا کا، قرآن مجید کے میرے دروس۔ تو اب جو ہے کیو ٹی وی کر رہی ہے تو میں تو اس کا مشکور ہوں، لیکن یہ کہ اور کیا کچھ وہ کرتے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی میرا بڑا گہرا ان سے تعلق ہے تو میں یہ کروا دوں وہ کروا دوں، نہیں، میرے ایسے تعلقات نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں بیٹھے کام نہ کریں، لیکن جو عورتیں دن رات مرد کے کام کرنے کے باوجود بھی مرد سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً وہ کئی کام کرتی ہیں، گھر کا کام، بچوں کا کام، بینک کا ہر چھوٹا بڑا کام، مگر ہر روز نوک جھونک ہوتی رہتی ہے۔ تو نوک جھونک تو خیر علیحدہ کا مسئلہ ہے نا، سوال تو یہ کہ تعلیم شریعت کی کیا ہے۔ آپ گھر میں رہیں، اور البتہ گھر میں رہ کر کچھ سلائی کا کام کریں، کڑھائی کا کام کریں، آپ بیبی سٹنگ کا کام آپ کیجئے، جو عورتیں جا رہی ہیں جاب پر وہ بچے آپ کے ہاں چھوڑ جائیں، آپ ان کے اندر اسلامی جذبات پیدا کر سکیں گی اور آپ کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو آدمی کا وے دیر سے ول دیر سے وے، اگر ارادہ ہو جائے کہ شریعت کے احکام پر چل رہا ہے تو راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا اسلام میں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ حدیث کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائیں۔ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ از اٹ کریکٹ فار اے وائف ناٹ ٹو ڈو اینی ہاؤس ہولڈ ورک انکلوڈنگ کوکنگ آلسو آن دا پلی دیٹ اٹ از ہسبینڈس لک آؤٹ؟ دوبارہ پڑھیے ذرا۔ Is it correct for a wife not to do any household work, including cooking, on the plea that it is her husband's lookout? نہیں، گھر کا کام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی حتی الامکان اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ حضور ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں، تو اس اعتبار سے وہ ایک ایمیکیبل جو ہے معاملہ چلنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، 1 سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے، تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے؟ ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی، لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اختیار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو طلاق دے دیں اور چاہیں تو رکھیں اسے، بحیثیت عیسائی وہ رہ سکتی ہے قانوناً۔ اگرچہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے، وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی، اس لیے بہتر ہے اس کو طلاق دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک باپ شرابی ہے اور زانی بھی ہے، اپنی بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی ٹھیک نہیں کرتا، بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست بھی نہیں کرتا، بچوں کو اسلامی معاشرے سے آگاہ بھی نہیں کراتا، ایسے باپ کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے باپ کو بھی سمجھائیے، دین کی تعلیم پہنچائیے، کوشش کرتے رہیے، اللہ سے اس کے لیے دعا کیجیے، لیکن بہرحال باپ تو ہے، آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، you have discussed 3 topics to implement marriage system. Out of 5, nikah in masjid, no reception from bride's side, no dowry. Please comment on rest of the 2. نہیں، ایک اور یہ کہ بارات کا تصور ختم، 4 ہو گئے۔ 5واں یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے، جو نکاح خواں پڑھتا ہے، یہ صرف کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ ہے واعظ اور نصیحت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف یہی ایک طریقہ تعلیم بالغاں کا تھا، نہ کوئی کتابیں، نہ کوئی رسالے، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، کچھ بھی نہیں۔ تو جب بھی کہیں مسلمان جمع ہوتے تھے، جمعہ کا خطبہ کس لیے تھا؟ میں نے شاید کل آپ کو بتایا کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، کیا کرتے تھے؟ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آیات قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ یہی معاملہ خطبہ نکاح کا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جمعے کے خطبہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا،
دیہات میں تو ایسے لوگ امام بھی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی نہیں پڑھ سکتے، لہذا وہ کتاب سے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو اور اگلوں کو کیا پتہ، لہذا اس سے پہلے آپ وعظ رکھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات پھر اردو کے خطبے کو بھی، وعظ کو بھی شامل کر لیتے ہیں عربی خطبے کے ساتھ۔ تو یہی کام ہم کرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح صرف پڑھا نہ جائے، اس کا ترجمہ سنایا جائے لوگوں کو، اور اس کی مختلف وضاحت کی جائے کہ کیا اس میں تلقین ہے، کیا اس میں نصیحت ہے، کیا اس میں آپ کے لیے ہدایات ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اخبارات کو یہ بیان دیا ہے کل کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں، جبکہ بقول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ ماخوذ مومن صادق کی پہچان جہاد۔ لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ 1948 کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا، اور اس پر ان کے خلاف بڑا طوفان اٹھا تھا، اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو۔ تو میں نے بھی اصل میں جو کہا وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت، آزادی کے حصول کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد، اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس کا جہاد کرنا چاہیں تو پیسفل ذرائع سے کریں۔ اگر 1,00,000 آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو، 100 آدمی مر جائے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہندوستانی فوجی جو ہے ٹرک جا رہا تھا، اس پر ایک آپ نے بم پھینک دیا اور پھر بھاگ گئے، 5-6 آدمی ان کے مر گئے، اب وہ تلاش کریں گے کہ نہیں آسمان سے تو نہیں آیا بم، یہیں سے کہیں سے آیا ہے، اور جا کے چھپا ہے کئی گھروں کے اندر، وہ گھر گھر میں جائیں گے، وہاں اسے حسین جوان لڑکیاں ملیں گی، چھوڑ دیں گے ان کو؟ تو کون لے کے گیا انہیں گھروں میں؟ جو بم پھینک کر بھاگ گیا۔ اگر جلوس نکلا ہو، وہیں کھڑے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کاہے کے لیے جائیں گے وہ گھروں میں؟ اس لیے غلط طریقہ کار ہے۔ میں اس کو انسرجنسی کو بھی صحیح نہیں سمجھتا۔ انہیں سیاسی اعتبار سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے 2 منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخاست کیا تھا۔ ایک آندھرا پردیش کی، وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایکٹر، کیا نام تھا اس کا، این ٹی راما راؤ، اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی۔ یہاں سے 2,00,000 آدمی جا کر اور منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو، ہمارا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، وہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ تم ان کا اپنا حکم واپس نہیں لیتی۔ انہیں واپس لینا پڑا، اور کشمیر سے اب اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا، جی میں حاضر ہوں جو حکم دے، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے۔ آپ آرگنائز ہوں، آرگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں، اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں، اب کہتے ہیں 70,000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصمتیں لٹی ہیں، اتنے گھر جلے ہیں، اتنی دکانیں جلی ہیں، اگر پیسفل طریقے سے اس کا 10واں حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ مغربیت کے اس فتنے کا جواب دینے کے لیے آج عالم اسلام میں ایک اتحاد کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ جو نہیں ہے، تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے؟ ایسے حالت میں اصل میں عالم اسلام کے اتحاد کو تو ذہن سے آپ نکال دیجئے، یہ انہونی شے ہے، یہ نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے مسلمان اپنے ملک میں اسلامی نظام برپا کر دیں اور پھر دنیا کو دکھا سکے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ اسلام کو ریپرزینٹ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کریں۔ آؤ دیکھو یہاں پہ کوئی ریپریشن نہیں ہے، آؤ دیکھو یہاں مساوات ہے، آؤ دیکھو یہاں امن ہے، آؤ دیکھو یہاں کرائمز نہیں رہے، آؤ دیکھو یہاں پہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کی گئی ہیں، سوشل سیکیورٹی کا یہ نظام ہے۔ یہ سارا کچھ اگر ہم دکھا سکیں گے دنیا کو تو یہ نظام پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا، دنیا قبول کرے گی۔ دنیا تلاش میں ہے کہ اسے کوئی نظام عدل اجتماعی مل جائے،
بادشاہت کے خلاف بغاوت ہوئی، کس لیے؟ تاکہ انصاف ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے. فرینچ ریولوشن آیا، لیکن فرینچ ریولوشن سے صرف سیاست بدلی، معیشت تو نہیں بدلی، وہی سودی معیشت. اب وہ کارخانے دار انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیپٹلسٹ جو ہے وہ حکمران ہو گیا. ڈیموکریسی، آج امریکہ کی ڈیموکریسی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. جس ڈیموکریسی کا خواب کبھی افلاطون نے دیکھا تھا ریپبلک نامی کتاب میں، اور کبھی پھر والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ان امریکہ. اس کے خلاف رد عمل ہوا کمیونزم کا، تو ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. یہ انسان کیوں دھکے کھا رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر؟ وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم خزانے کا سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود اس کے اختیار کرتے، نہ کسی کو اس کے قریب آنے دیتے. سوال یہ ہے کہ is it necessary for a lady to work only in schools and hospitals apart from the cottage industry? Where else can she work? اسکولوں کے اندر پڑھائیں، ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں کام کریں، ٹھیک ہے. جو میں نے کاٹیج انڈسٹری کا کہا، پھر میں نے کہا کہ آپ ایسے اسپیشل انڈسٹریل یونٹس بنائیں جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں. Where there is a will, there is a way. راستہ نکل آئے گا. سوال یہ ہے کہ ڈز اسلام پرمٹ اے وومن ٹو ریمین ان پردہ دیٹ از ویئرنگ حجاب؟ کین شی اسٹل گو آؤٹ اینڈ ورک؟ ویئر شل وی ورک؟ اگر وہ جا کر مردوں کے دفتر میں بیٹھی ہے تو کیسے پردہ ہوگا وہاں؟ پردہ لے کر تو آپ دفتر میں تو داخل ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. مخلوط جگہ پر عورت کو نہیں جانا ہے، سیدھی سیدھی بات. ایکسکلوسیو عورتوں کا ادارہ ہے، آپ جائیں کام کریں. عورتوں کا اسکول ہے، پڑھائیں. عورتوں کا کالج ہے، پڑھائیں. اللہ کرے اسلامی ریاست ہو تو عورتوں کی یونیورسٹیاں علیحدہ ہوں. ایران میں اب یونیورسٹی بہت بڑی جو ہے تہران میں بنی ہے، فاطمہ الزہرا یونیورسٹی کے نام سے. عورتیں، لڑکیاں پڑھتی ہیں، خواتین پڑھاتی ہیں، یونیورسٹی ہے بہت بڑی. تو راستہ کہیں رکتا نہیں ہے، قدم نہیں رکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ in Islam parda is a so important farz. How come in Pakistan, Islamic country, ladies with all over makeup come on the stage and recite naat and other things? اس لیے کہ اسلام کو ہم نے وہاں اختیار نہیں کیا. میں تو صاف صاف آپ سے بات کہہ رہا ہوں. پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ملک ہم نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر اسلام کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے اختیار کیا گیا. اور یہی سبب ہے ہماری ہیوملیشن کا، ہماری ذلت اور رسوائی کا. ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں کہ ہم اسے مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا کام تھا ریپرزینٹ کرنا. شہداء علی الناس کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ کے حق میں گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے. ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ بھیجا گیا ہے کہ ان کیس آف ہسبینڈس ڈیتھ کین اے وومن گو آؤٹ فار ورک ٹو ٹیک کیئر آف ہر فیملی؟ اس میں بھی پابندی وہی رہے گی، گھر پہ بیٹھ کر کام کریں. ہمارے ہاں یہ مثالیں خاندانوں میں ہیں. بچوں کو پالا ہے، گھر میں بیٹھ کر سلائی کا کام کیا، کڑھائی کا کام کیا، اپنے یتیم بچوں کو پالا ہے. میں نے ایک اور بتا دیا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں، غیر مسلم ہوں کوئی ہوں، ان کے بچوں کو آپ سنبھالیں. جب وہ کام کرنے جاتی ہیں تو بیبی سٹنگ کا کام ہے. اچھا ہے، بہت عمدہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں خیرات کے مقابلوں میں حصہ لے سکتی ہیں پورے مجلس کے سامنے؟ کس؟ کین ویمن ریسائٹ خیرات ان پبلک کمپٹیشن؟ No. خیرات کمپٹیشن. نو. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. ایک عورت کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح پاؤں مار کر چلے کہ اگر پازیب پہنی ہوئی ہے تو اس کی جھنجھناہٹ پیدا ہو جائے اور لوگ پھر دیکھیں کون جا رہا ہے. عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خوشبو جو ہے لگا کر باہر نکلے. یہ تو احادیث کے اندر بڑی کھلی ہدایات موجود ہیں. ایک ہمارے غیر مسلم بھائی نے کوشچن بھیجا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم مسلم بٹ آئی ایم کنفیوزڈ بائی دی سیکٹس آف اسلام.
what I should follow. آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن اور سنت کو اپنا امام بنا لیں. حتی الامکان سیکس کو چھوڑ دیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے. حنفی ہونا فرض نہیں ہے، مالکی ہونا فرض نہیں ہے، لہذا اصل شے ہے قرآن و سنت. دوسرا سوال یہ ہے کہ آفٹر میریج if mother and wife were not able to understand each other after number of attempts to reconcile them, can husband provide or make his wife can her husband provide her a separate accommodation? Is that right? دوبارہ پڑھیں، میں کچھ اور دیکھ رہا تھا. After marriage, if mother and wife were not able to understand each other after number of attempts to reconcile them, can husband provide or make his wife a separate accommodation? Is it right? یہ بالکل صحیح ہے، اور عورت کا حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ اپنا سکنا جو ہے، رہائش، وہ علیحدہ ہو. یہ عورت کے حقوق میں سے. حجاب کے تعلق سے ایک اور سوال آیا ہے کہ is today's hijab of covering everything except face and hands enough, or face should also be covered? فیس از ڈیفینیٹلی ٹو بی کورڈ. دیکھیے اصل سبب کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکسز کے مابین اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اٹریکشن رکھی ہے. یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو کوئی شادی نہ کرتا، وہ بچے ہی نہ ہوتے، نسل چلتی ہی نہ. کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 بچوں کا، اور 10 ساتھ جو ہے بیوی کو پالنا، اور ان کے بیماریاں اور ان کے کھکیٹ کون مول لیتا. یہ ہے بہت ایک زبردست جو ہے اٹریکشن رکھی گئی ہے، اور جتنی یہ زوردار اٹریکشن ہے اتنی ہی اس کے پرورس ہو جانے کا، پرورٹ ہو جانے کا خطرہ موجود ہے. اس کو روکنے کے لیے ہے نا. تو نسوانی حسن میں سب سے زیادہ تو چہرہ اہم ہے. عورت کے حسن میں سب سے بڑھ کر تو چہرہ ہے. نگاہوں کے تیر کہلاتے ہیں، اور چاہے زخم جو ہے تھوڑی میں اگر کوئی ہے، کھڈا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ عارض گلگون کون سے ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں پیٹ میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ پردہ تو چہرے کا لازم ہے. سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اس کی وضاحت فرمائیں. میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں. ایک اور سوال یہ ہے کہ what is the responsibilities of a man towards his wife's mother? وہ بھی میری والدین ہی کے حق میں ہیں، ان کی بھی خدمت ہونی چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل اچھے دیندار گھرانوں میں بھی مخلوط تعلیم کو، یعنی کو ایجوکیشن کو وقت کا تقاضا سمجھا گیا ہے. ان سے اگر کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر کو ایجوکیشن کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو ہماری لڑکیاں اعلیٰ تعلیم سے، یعنی ہائر ایجوکیشن سے محروم رہ جاتی ہیں. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے احکامات کیا ہیں؟ براہ کرم تفصیلی جواب سے نوازیں. قرآن و حق اور سنت کے احکام تو میں نے بیان کر دیے ہیں. اب آپ مشکلات کہیں اور مسائل ہیں تو اس کا یہ کہ حل آپ تلاش کریں. اور مجھے خوشی ہے بامبے میں اور پونا میں اور یہاں بھی کہ اب آپ بہت سے ادارے آپ اپنے قائم کر رہے ہیں، وہاں کو ایجوکیشن نہ ہو اور اچھی تعلیم بھی بچیوں کو دی جائے. تو جتنی بھی اس میں محنت کریں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب پائیں گے. سوال یہ ہے کہ از اٹ permissible for aged parents to stay with their married sons? پرمیسیبل ضروری ہے جی. اپنے والدین کو اپنے پاس رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، صرف 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. خانہ کعبہ کو آپ طواف نہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں، اس کی تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے دیکھیں، یہ عبادت ہے. اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. اصل میں بڑا سائیکولوجیکل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو والدین کی محبت آپ پر مرکوز تھی.
اب جب آپ بڑے ہو گئے، آپ کی اولاد ہو گئی، آپ کی محبت اپنی اولاد پر جو مرکوز ہو گئی، تو ایک محبت کی پیاس والدین میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری اولاد کا مرکز محبت تو کچھ اور وجود میں آ گیا، اور ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ۔ تو اس پہلو سے یہ ہے کہ اگر آپ والدین کو محبت دیں گے اور ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب انسان تو اولاد آدم ہیں، لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ انسان بندر کی شکل میں تھا اور دھیرے دھیرے اس میں سدھار آیا اور فائنل اس نے انسان کی شکل اختیار کی۔ اس تبصرے پر آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ دیکھیے، بندر سب نہیں کہتے، شمپنزیز وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک سائنس کا معاملہ ہے اور خالص سائنس کے میدان میں وہ ریفیوٹ کیا جا چکا ہے۔ البتہ وہ اس عرصے میں اتنا پرمیٹ کر گیا ہے کہ پورے ہمارے سوشل سائنسز میں، سوشالوجی میں پوری طرح ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں سوال کا پوزیشن کیا تھی؟ انسان تو اولاد آدم ہے، لیکن سائنس نے کہا ہے کہ انسان بندر کی شکل میں تھا اور دھیرے دھیرے اس میں سدھار آتا گیا اور آخر میں اس نے انسان کی شکل اختیار کی۔ اس تبصرے پر ایک امکانی شکل ہے جس کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے، رد کر دے، پھینک دے، کہ ایوولوشن کے ذریعے سے ایک سپیشیز وجود میں آئی ہو، اس میں سے ایک کو اللہ نے چنا ہو اور اس میں روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گیا، اور باقی وہ نسل پوری ختم ہو گئی، جیسے کہ ڈائناسورس ختم ہو گئے، اب انہی سے اولاد چلی ہے۔ واللہ عالم، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس سے زیادہ۔ اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو یہ کوئی کفر نہیں ہے، اللہ نے کیا۔ اب ایک یہ ہے کہ دیہاتی آدمی کبھی سمجھتا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو شاید اللہ خود مشق لے کے چھڑکاؤ کر رہا ہے اوپر سے، یا کوئی فرشتے کر رہے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور وہ پھر جا کر بادل بنتے ہیں، ہوائیں ان کو لے کر جاتی ہیں، پھر وہاں سے بارش برستی ہے۔ جب تک وہ شخص جو سمجھ رہا تھا کہ اللہ برسا رہا ہے بارش، ٹھیک ہے، اسلام کے اعتبار سے تو اتنا ہی چاہیے، اور جب یہ ہم نے دیکھ لیا اللہ کے تحت ہو رہا ہے یہ سارا نظام، تو ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص سپوزڈلی ہی بلیوز ان ایوولوشن، آرگینک ایوولوشن، لیکن وہ سمجھے کہ اللہ کے قانون کے تحت اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، جی جی ڈارون تھیوری کو جو میں نے کہا نا کہ ریفیٹ، دیکھیے ڈارون تھیوری کے دو حصے ہیں۔ ایک منٹ، لڑے نہیں آپس میں۔ دیکھیے، ایک کام آپ نے غلط کیا، یہاں پر آپ کو براہ راست مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسرا کام انہوں نے غلط کیا، چلیے اب خاموش ہو جائیں۔ ڈارون کی تھیوری کے دو حصے ہیں۔ ایک ایوولوشن ایز سچ، کہ پہلے لوور فارمز آف لائف ڈیولپ ہوئی ہیں، پھر ہائر فارمز آئی 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 ہیں، پھر ہائیسٹ فارم انسان کی آئی ہے۔ یہ جو ہے تب نظریہ، یہ تو مولانا روم کا بھی ہے، علامہ ابن مسکوے کا بھی ہے، اور یہ یعنی 500-600 برس پہلے ڈارون سے یہ بات موجود۔ اب یہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اس میں ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان جو ہے اب جس ماحول میں جاتا ہے، حیوان کوئی کسی ماحول میں، اور ماحول میں چینج آ گیا، اب سردی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اپنے جسم پر بال زیادہ اگا لے گا تاکہ وہ سردی سے بچ سکے۔ ان کو کہا جاتا ہے ایکوائرڈ کریکٹرز، جو انسان نے خود حاصل کیے، والدین سے نہیں ملے تھے، انسان نہیں حیوان۔ اب یہ ایکوائرڈ کریکٹرز جمع ہو کر ایک نئی سپیشیز بن جاتے ہیں، وہ نیا ایک نسل بن گئی۔ لیکن یہ نظریہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایکوائرڈ کریکٹرز بھی ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں تھرو ہیریڈیٹی، کہ والدین کے ایکوائرڈ کریکٹرز اولاد کو چلے جائیں۔ لہذا یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے یہ تو ریپیوڈیٹڈ ہے، ختم ہے۔ پہلی بات کے بارے میں ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر سپیشیز کو اللہ نے ڈائریکٹلی بڈ سے بنایا ہو، جیسے پھر انسان کو بنایا، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوور کے بعد اس نے کہا ہو کن اور ایک نئی شکل پیدا ہو گئی ہو، اسی سے زیادہ ڈیولپڈ، پھر کہا ہو کن اور اس سے ایک تیسری ایک شکل جو ہے وہ جو زیادہ ڈیولپڈ ہے وہ پیدا ہو جائے، لیکن امر کن اس میں لازم ہے۔
सवाल यह है कि आपको यहाँ भारत में मुस्लिम माशरा कैसे लगा और ये पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ है? कम से कम ये बताएं कि यहाँ मस्जिदों का मंज़र, नमाजियों की तादाद, अवाम का रहन सहन वग़ैरह और दूसरे सकाफ़ती पहलू पाकिस्तानियों से किस कदर मुश्तरक और मुख्तलिफ हैं, बराह करम तफसील से रोशनी डालिए। मुझे आप पाकिस्तान वापस जाने देना चाहते हैं या नहीं? सवाल यह है कि वी वॉच QTV एंड वी सी डॉक्टर फरहत हाशमी's hadith program. Is it right for a lady to come on TV to give such a program? वो आती हैं पूरे हिजाब के साथ, बुर्क़े के साथ आती हैं, और मेरी राय ये है कि उन्हें नहीं आना चाहिए। हाँ, ख़वातीन के इज्तिमा हो रहे हैं, वहाँ पर वो बयान करें। सवाल यह है कि is it right and just for a husband to be irresponsible towards his first wife and children after marrying another woman? दोबारा पढ़िए। Is it right and just for a husband to be irresponsible towards his first wife and children after marrying another woman? नहीं, हराम मुतलक है। दोनों में मुसावात कायम रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जिस चीज़ की इजाज़त दी गई है वो ये है कि आपका कल्बी मैलान किसी एक की तरफ ज़्यादा हो सकता है, जिस पर आपको कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो चीज़ें नापी जा सकती हों, तोली जा सकती हों, गिनी जा सकती हों, उनमें बराबरी करना लाजिम है। जैसे हुजूर ने अज़वाज के औकात मुकर्रर किए हुए थे, दिन मुकर्रर किए हुए थे, रोज़ाना असर से मगरिब के दरमियान सबका एक चक्कर लगाते थे, एक अहवाल पूछने के लिए कैसी तबीयत है, और जो आता था माल गनीमत में से कुछ हिस्सा तो वो आप बराबर बराबर तकसीम करते थे। तो ये है, ये ज़रूरी है कि इंसाफ हो, सिवाय इसके कि कल्बी मैलान जो है वो इंसान के इख्तियार में नहीं होता। सवाल यह है कि why don't it be declared that husbands taking dowry is haram, because of which many of our sisters remain unmarried? हम तो यही कह रहे हैं, इसी का चर्चा कर रहे हैं कि असल में मसला क्या होता है कि इसका ताल्लुक़ हमारी माशी ज़िंदगी से है। होता क्या है, जिस माशरे में लड़कियां कम हों, लड़के ज़्यादा हों, तो लड़की की कीमत देनी पड़ती है। ये है डिमांड एंड सप्लाई का मामला। पठान माशरे में लड़कियों की कीमतें लेते हैं वो, यानी मेहर के नाम से, लेकिन वो वालिदैन रखते हैं अपने पास। हमने पाला पोसा, ये किया वो किया, अब ये पैसा हमारा है। गलत है, हराम है। मेहर लड़की का हिस्सा, उसे मिलना चाहिए। जिस माशरे के अंदर लड़के ज़्यादा हो जाएं, लड़कियां कम हो, तो ये होगा जब लड़कियां ज़्यादा हो गई तो उनके लिए शौहर ख़रीदने पड़ेंगे। उनका मुतालबा आएगा, हमें कार लेके दीजिएगा जी, हमें ये कीजिएगा, ये फ्लैट लेके दें या वो मकान। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ हमारे माशी ज़िंदगी से है। लेकिन तहरीक हमने चलाई है कि अव्वल तो बिल्कुल ना हो, सिरे से ना हो, लेकिन अगर कुछ है आप देना दिलाना चाहते हो तो इख्फा के साथ दें, इसकी पाबंदी शर्त है, लाजिम। सवाल यह है कि तमाम मुफ्तियान इकराम ये फरमाते हैं कि टीवी का घर में रखना हराम व नाजायज़ है। आपकी राय इस सिलसिले में क्या है? वाज़ेह तौर पर जवाब से इनायत फरमाएं। वो तो मेरे इस अमल से जाहिर है कि मैं अपनी तकरीरों के वीडियोस तैयार करवाता हूँ, अब वो देखे जाते हैं, तो मेरे नज़दीक ये हराम नहीं है। टीवी एक आला है, उस आले का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब लाउड स्पीकर ईजाद हुआ था तो बाज़ उलमा ने इस पर नमाज की क़िरात या अज़ान या खुतबा जुमे का हराम, अब सब जगह होता है। तो नई चीज़ पर असल में लोग ज़रा उपराते हैं। हालांकि फतवा किसका था? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का। इसी तरह टीवी का मसला, टीवी तो एक आला है, लाउड स्पीकर एक आला है, आप गाने भी नशर कर सकते हैं, पूरे मोहल्ले की नींद हराम कर सकते हैं, और ये कि आप उसको अच्छे इस्तेमाल में लें। इसी तरह है टीवी का मामला। सवाल यह है कि इस पुरफितन दौर में फितनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? किससे बचने के लिए? इस पुरफितन दौर में फितनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अपने ईमान को गहरे से गहरा करना चाहिए ताकि आप फितनों का मुकाबला कर सकें।
انہی کا دوسرا سوال ہے کہ کیا کفر کے نظام میں رہتے ہوئے کیا ہم نظام اسلامی قائم کر سکتے ہیں؟ اس کی جد و جہد کر سکتے ہیں، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں قائم کرا دے۔ آخر دنیا میں انقلابات آئے کہ نہیں آئے؟ کمیونسٹوں نے زار کی فوجوں کا مقابلہ کر کے اور اس کی حکومت کا تختہ الٹا کہ نہیں الٹا؟ ایرانیوں نے شہنشاہ ایران کی ساری قوت کے باوجود وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو یہ تو ہوتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، پہلے دعوت ہوگی، اور دعوت کے نتیجے میں سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، قریب آئیں گے، پھر انہیں منظم کیا جائے گا، پھر کسی عوامی پرامن تحریک کے ذریعے سے آگے بات بڑھے گی۔ اس پر پھر میری پوری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اور آج کے دور میں اس میں کہاں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے، یہ اس کتاب کے اندر میں نے بحث کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچا ہوا کرتا ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچا ہوا کرتا ہے، یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ میں تو واقف نہیں ہوں، آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے، دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ واٹ از یور اوپینین آن دا انٹر ریلیجیس میرج دیٹ ہیز بیکم اے فیشن آف ٹوڈے؟ از اٹ اپروپریٹ؟ از اٹ ریکوائرڈ ٹو بی ایکسیپٹیڈ اور ناٹ؟ جی نہیں، مسلمان مرد جو ہے وہ غیر مسلم صرف یہودی اور عیسائی لڑکیوں یا عورتوں سے شادی کر سکتا ہے قانوناً، وہ بھی میرے نزدیک آج کے دور میں مناسب نہیں ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ باقی کسی اور مذہب کے پیروکاروں سے شادی جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آئی ایم ورکنگ ان اے گرلس اسکول ویئر دا اسٹاف از آل لیڈیز، کین آئی کنٹینیو ٹو ورک اور شوڈ آئی کوئٹ مائی جاب اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ؟ نہیں، میں نے جو کچھ کہا اس کے مطابق تو آپ کام کر سکتی ہیں، وہاں عورتوں کا ماحول ہے، عورتوں کا اسکول ہے، عورتیں ہی اسٹاف ہے، تو ٹھیک ہے، کام کریں۔ اللہ۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھیں، کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11 ان کی بیویاں تھیں، کس طرح ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں؟ جواب دیجئے کہ راجہ دسرتھ کی کتنی تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی تھیں؟ یہ ہر دور کی بات ہے۔ پولی گیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے، اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں، تو اس سے یہ کہ سیاسی مصلحت بھی حاصل ہوتی تھی۔ پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکیں میرے بعد۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو اسوہ صرف ازواج مطہرات ہیں، اور شوہر اور بیوی کے جو بہت ہی یوں سمجھیے کہ انٹیمیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی کہ معلوم ہو شوہر بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا 60 روزے، تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ تو ساری چیزیں، جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو ہاں، ہمیں تو ہمارے نبی نے طہارت کرنی بھی سکھائی ہے، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی کہ ازواج حضرت خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ اس ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی درز و غائب، کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں، اور وہ معلمہ امت بن گئیں، اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ اس اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ ہیں فقہائے صحابہ، اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کائنڈلی کلیریفائی ریگارڈنگ فیملی پلاننگ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث۔
فیملی پلاننگ کے لیے کنٹراسیپٹیو میتھڈز کا استعمال حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر اٹس اے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت جو ہے، اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اپنی اولاد کو وہ مفلسی کے وجہ سے بھی قتل کر دیتے تھے، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے، ہم ہی انہیں رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ فلسفے کے اعتبار سے وہ مسئلہ غلط ہے، لیکن فقہی اعتبار سے یہ ہے کہ منع حمل کی کوئی تدبیر ہو، یہ نہ ہو کہ باڈی کے اندر مستقل کوئی چینج کر دی جائے، اسٹیرلائزیشن وغیرہ، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ البتہ منع حمل کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا، کنٹراسیپٹیوز یوز ہو سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ لیڈیز آر فربڈن ٹو سی غیر محرم بٹ وی آر سینگ یو وائل یو آر پریچنگ، کین اٹ بی پرمیسیبل؟ آپ نگاہیں نیچی رکھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے شادی کر لیتا ہے اور ماں باپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ گناہگار ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، والدین کو راضی کرے، ان سے کسی طریقے سے معافی حاصل کرے، والدین کے حقوق ہیں یہ، اور یہ ان کو ادا کرنے چاہیے۔ یہ 10 بجنے میں صرف 1 منٹ رہ گیا۔ جی جی، اور کافی سوال ہیں، ہم بس 2 پر انشاءاللہ بھی اکتفا کریں گے۔ ایک سوال یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع کو کس طرح قائم کیا جائے، اور خشوع و خضوع سے صحیح مراد کیا ہے؟ خشوع و خضوع، خشع کہتے ہیں جھکنے کو، اور خضع کہتے ہیں دل کی نرمی کو۔ تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو، تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو، ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی بات، 100 باتوں کی ایک بات، ایمان کو گہرا کیجئے، تو نماز جو ہے وہ معراج المومنین بن جائے گی۔ حضور کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ جو آدمی شادی نہیں کرنا چاہتا، اسلام میں اس آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ حضور نے فرمایا ہے النکاح من سنتی، میری سنت ہے۔ اب اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور شے ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے، جیسے رہبانیت ہے، یہ عیسائی راہب ہیں، راہبات ہیں، یہ شادیاں نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آخر انسان کے اندر جو تقاضا اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ تقاضا تو پھر انسان کو پچھاڑ دیتا۔ وہ چیز جو ہے رہبانیت ہمارے ہاں حرام کی گئی ہے، اور اس میں ہم بھی بسا اوقات غلطی کرتے ہیں کہ فلاں صاحب تو صاحب بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، اللہ سے لو لگائے رکھی۔ یہ کبھی نہ کہیے، اس میں حضور کی توہین ہو جائے گی کہ گویا کہ شادی کرنا جو ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے کے منافی ہے، تو حضور نے تو 11 شادیاں کی، کبھی نہ یہ کہے۔ یہ مجھے کہا گیا ہے کہ برائے کرم اس پروگرام کے اختتام پر دعا فرما دیں، بہت سے لوگوں کا اصرار ہے، تو اب آپ لوگ اس کو ایک رسمی دعا نہ سمجھیں۔ بھائی، جو احباب سرکاری افسران ہیں اور 17 سے 26 دسمبر تک جو اسلامی نمائش پیلس گراؤنڈز میں ہونے جا رہی ہے، اپنے غیر مسلم دوستوں کو اگر آپ اس کے پاسز دینا چاہتے ہوں تو اسلامک وائس کے ایڈیٹر جناب سعادت اللہ صاحب اور چینل ایڈورٹائزنگ کے سربراہ جناب واجد صاحب سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اسلامک وائس کے دفتر سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا یہ اعلان، آخری اعلان کہ 17، 18 اور 19 دسمبر کو پیلس گراؤنڈز میں نامور اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی خطبات ہوں گے۔ اب مولانا سے استدعا ہے کہ دعا فرمائیں، پھر اس کے بعد یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں عموماً دعا کا معاملہ اس لیے نہیں کیا کرتا کہ یہ رسم سی بن گئی ہے، تو آپ حضرات اب واقعی اللہ کی طرف توجہ کر کے، اور جو میں دعا مانگوں گا اس کا ترجمہ بھی کروں گا تاکہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے آمین نکلے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔
کل شکر کل ثنا کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا۔ اگر میری کل کی اور آج کی گفتگو سے کوئی آپ کو محسوس ہوا ہو کہ ہدایت میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ دعا جو ہے قلب کی گہرائیوں سے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس بات کی اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تو اس کا شکر ہے، اس کی ہی یہ در حقیقت اس کا فضل ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو، اب ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرما کہ جو بات سمجھ میں آئی ہے اس پر عمل کریں اور ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہے، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف پھیر دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا، اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وجعلنا منہم، اور اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَاخْذُلْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا، اور اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت اور امان میں لے لے کہ ہم ایسے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات، اے اللہ ہمارے بھی گناہ بخش دے، ہمارے آباء کے، ہماری امہات کے، اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہیں، ان کے سب کو گناہوں کی بخشش کر دے۔ اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اور جو بھی خیر ہم سے بن آئے اسے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری درخواست پھر سن لیجئے، مجھے یہ مسافے وغیرہ کا معاملہ نہ کریں، میں تھک چکا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میری آواز سے دھوکہ نہ کھائیں، میں واقعتاً بوڑھا ہوں، اگرچہ میری آواز کچھ جوان ہے ابھی۔